ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بانس کے ایک سرسبز جنگل میں لٹل پانڈا نام کا ایک زندہ دل جوان رہتا تھا۔ چھوٹا پانڈا اب اتنا چھوٹا نہیں تھا اور وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر شروع کرنے والا تھا۔ چھوٹے پانڈا کو ہر کوئی اس کی چنچل فطرت کے لیے جانتا تھا۔ اس نے اپنے دن بانس کی رسیلی لاٹھیوں پر لڑکتے گڑگڑاتے اور چبانے میں گزارے۔ لیکن آج ننھے پانڈا کو اپنی پسندیدہ دعوت شہد کے بانس کی خاص خواہش تھی۔ چھوٹا پانڈا جانتا تھا کہ شہد بانس تلاش کرنا مشکل ہے۔ یہ صرف پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹیوں پر ہی بڑھتا تھا جو اس کے بانس کے جنگل کے گھر سے بہت دور تھا۔ لیکن اس نے اسے نہیں روکا۔ اس نے اسے تلاش کرنے کا عزم کیا۔ اگلی صبح سویرے ننھے پانڈا نے اپنا چھوٹا سا سرخ بیگ پیک کیا، ایک ٹوپی، ایک اسکارف اور سفر کے لیے بانس کی کچھ رسیلی لاٹھیوں کے ساتھ۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پہاڑوں کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ جیسے ہی وہ اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا، چھوٹا پانڈا مسٹر شیل نامی ایک بدمزاج نظر آنے والے پرانے کچھوے سے ملا۔ مسٹر شیل اپنی دانشمندی کے لیے بلکہ اپنے مختصر مزاج کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ پانڈا کے سفر سے الگ تھا۔ اس سے مشورہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے چھوٹے پانڈا نے شائستگی سے مسٹر شیل سے شہد کے بانس کے راستے کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے کچھوے نے اپنی بدمزاج طبیعت کے باوجود مہربانی سے اسے صحیح راستے کی طرف ہدایت کی۔ کچھوے کی ہدایت اور اس کے اپنے عزم سے رہنمائی کرتے ہوئے ننھے پانڈا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جیسے جیسے وہ اونچا چڑھتا گیا، درجہ حرارت گرتا گیا، لیکن اس کی روحیں بلند رہیں۔ راستے میں اس نے بہت سی دوسری مخلوقات سے دوستی کی، چہچہاتے چھوٹے پرندوں سے لے کر لمبی ٹانگوں والے خرگوشوں تک۔ ان سب نے راستے میں اس کی مدد کی، اس کی مدد اور کمپنی کو قرض دیا۔ دن اور راتوں کو جوڑنے کے بعد چھوٹا پانڈا بالآخر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اس کا استقبال شہد کے بانس کے پتلے ڈنڈوں نے کیا جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ منظر دم توڑ دینے والا تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ چھوٹا پانڈا شہد کے بانس کی طرف بھاگا۔ اس نے بنایا تھا۔ اس کا خواب بالکل اس کے سامنے تھا۔ خوشی سے اس نے شہد کے بانس کا ایک ڈنٹھل نکالا اور اسے کاٹ لیا۔ یہ سب سے میٹھی چیز تھی جو اس نے چکھی تھی۔ اس کا دل خوشی اور تکمیل سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے پیٹ بھرے ہوئے اور دل کی تسکین کے ساتھ ننھے پانڈا نے اپنے گھر میں کچھ شہد بانس لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست اس الہی دعوت کا مزہ چکھنا پسند کریں گے۔ واپسی کا سفر اور بھی دلچسپ تھا۔ چھوٹا پانڈا ایک خوش دھن گنگناتے ہوئے اچھل پڑا اور چھوڑ گیا۔ وہ اپنی شاندار کہانی اور شہد کے بانس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ جس دن وہ واپس آیا تو بانس کا پورا جنگل خوشی سے بھر گیا۔ سب نے لٹل پانڈا کے عزم اور حوصلے کی تعریف کی۔ شہد بانس کا میٹھا ذائقہ ایک افسانہ بن گیا۔ چھوٹا پانڈا جو اب ایک مقامی ہیرو ہے، اکثر اپنے دوستوں کو جمع کرتا اور اپنے بڑے ایڈونچر کو بیان کرتا۔ سب نے حیرت سے سنا اور پہاڑوں پر اس کے سفر کے بارے میں سننا پسند کیا۔ مسٹر شیل اگرچہ ہمیشہ کی طرح بدمزاج تھے، لیکن چھوٹے پانڈا پر فخر کرتے تھے۔ اس نے نوجوان پانڈا کے جذبے کی تعریف کی اور اکثر اپنی کہانی کو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جہاں تک چھوٹے پانڈا کا تعلق ہے، اس نے اپنے ایڈونچر سے کچھ قیمتی سبق سیکھے۔ اس نے دریافت کیا کہ عزم کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور بانٹنے سے خوشی ملتی ہے۔ تب سے چھوٹا پانڈا ایک چنچل نوجوان مخلوق سے ایک عقلمند اور فیاض دوست بن گیا۔ اس کی مہم جوئی کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوا اور شہد بانس سے اس کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ اس کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، جس نے جنگل کے تمام نوجوان پانڈوں کو متاثر کیا۔ اور اس طرح چھوٹے پانڈا کے بڑے ایڈونچر کی کہانی بانس کے جنگل میں سونے کے وقت کی ایک پیاری کہانی بن گئی۔ کہانی سب کو یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی سفر اتنا طویل مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کے دل میں عزم اور آپ کی روح میں ہمت ہو۔ اور یہی وہ میراث ہے جو چھوٹا پانڈا بانس کے جنگل میں سب کے لیے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اور اس طرح چھوٹے پانڈا کا ایڈونچر جاری ہے، کیونکہ اس کی تلاش کا جذبہ نوجوان پانڈا کے دلوں کو بھر دیتا ہے۔ اب بھی اپنی بڑی مہم جوئی کا آغاز کریں اور اپنی خوشیوں میں شریک ہوں جیسا کہ چھوٹے پانڈا نے کیا تھا۔ بس یاد رکھیں، اب کے ہر قدم پر، ہر پہاڑی پر جس پر آپ چڑھتے ہیں اور ہر دریا کو عبور کرتے ہیں، اپنے اندر ننھے پانڈا کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔
बहादुर रहें, पुरज़्म रहें और अपना सफ़र जारी रखें, क्योंकि हर एक के अंदर एक छोटा सा पांडा होता है, नामालूम को तलाश करने का इंतज़ार करते हैं, बड़ी मुहिम जोई के लिए तैयार होते हैं, बिल्कुल हमारे प्यारे छोटे पांडा की तरह, बांस के जंगल का हीरो। क्या आप अगला करेंगे पांडा बने, एडवेंचर के जज्बे को निशाना बनाते हुए, मोहब्बत करते हुए और दूसरों को अपनी बहादुरी और मेहरबानी से मुतासिर करते हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं।